عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اذا اخذت بصر عبدی فصبر واحتسب فعوضہ عند الجنہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی بینائی سلب کر لیتا ہوں اور اس پر صبر کرتا اور راضی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کا صلہ میرے ہاں جنت ہے۔ فَعِوَضُهُ عِنْدِ الْجَنَّةِ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت صبر کا صلہ ہے، شکر کا بھی ہے، لیکن صبر کا معاملہ بہت غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ یہ بشارت دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کو صبر کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، محرومیوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے میں سچا ایمان نہیں ہے، وہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو مانتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، جیسے ہی میں اس امتحان کی مہلت پوری کر لوں گا تو مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر میرے لیے زندگی کی ابدی نعمتیں ہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ وہ صبر ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی صبر محض ہاتھ توڑ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ حقائق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ تو یہاں اس پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، فَعِوَضُهُ عِنْدِي الْجَنَّةِ، اس کا عوض، اس کا بدلہ میری طرف سے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ بات جو یہاں بیان ہوئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ آنکھیں ہیں جو ہمیں دنیا سے متعلق کرتی ہیں۔ بینائی سے محروم ہو جانا گویا دنیا سے محروم ہو جانا ہے، جیتے جی سب کچھ کھو دینا ہے۔ یعنی اب آپ دوسروں پر منحصر ہیں، اپنی راہ دیکھنے کے لیے بھی دوسروں پر منحصر ہیں، اپنے معاملات انجام دینے کے لیے بھی دوسروں پر منحصر ہیں۔ کدھر جائیں گے، کیا دیکھیں گے؟ دنیا تاریک ہو جاتی ہے، اس میں کتنی مہلت ہے، کب اللہ کا فیصلہ آئے گا، کب یہ کہا جائے گا کہ اب آ جاؤ میرے پاس، اس وقت تک 10 سال 20 سال اسی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے پیدائشی نبینا تھے، ساری زندگی اسی طرح بسر کی۔ کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح دین کا علم حاصل کیا، دوسرے علوم حاصل کیے، دنیا کی خدمت کی، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی نعمت سے محروم ہوئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو حواس دنیا سے متعلق کرتے ہیں ان میں شاید سب سے زیادہ اہمیت آنکھوں ہی کو حاصل ہے، بینائی کو حاصل ہے۔ تو ایک بندہ اس سے محروم ہو گیا تو اس پر صبر کیا، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھا، یہ خیال کر لیا کہ یہ میرے رب کی نعمت تھی، وہ اس نے لے لی، اور ہر لمحے اس کی زبان سے شکر کے، صبر ہی کے کلمات نکلے، تو فرمایا کہ اس کا عوض جنت ہے۔ یہ جو بات بیان ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بات کہ جو اللہ کا دین آپ کو ملا، اس کے اصول آپ کو بتائے گئے، اس کے قاعدے آپ کو بتائے گئے، اس سے استنباط کر کے آپ نے نسبت کی ہے، اور یہ بھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت آپ کو دی۔ اس طرح کی بات جب کسی روایت میں بیان ہوتی ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کے کلمات اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیے۔ اس میں صرف یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کی روایت اب جر و نقص سے بالا ہو گئی ہے، نہیں، اس کو بھی اسی طریقے سے چھانا پھٹکا جاتا ہے، اس کی سند بھی دیکھی جاتی ہے، اس کے مضمون کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نسبت سے روایت کرتے ہیں۔ تو چونکہ روایت کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ نام اختیار کر لیا گیا ہے۔